بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی، اور میرے ساتھ ہیں مانچسٹر UK سے معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی اور معروف نعت خوان طارق بیگ صاحب. ناظرین، اس روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمان خواہ کسی بھی رنگ، نسل، قبیلے، برادری یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا آپس میں بھائیوں والا تعلق ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی خوشی سے دوسرے کو بھی خوشی حاصل ہونی چاہیے، اور اگر کسی ایک کو کوئی دکھ، رنج، الم یا پریشانی پیش آتی ہے تو اس کی تکلیف بھی تمام مسلمانوں کو محسوس ہونی چاہیے. اجتماعی زندگی گزارتے وقت کسی طرح کے امور پیش آتے ہیں. مختلف المزاج انسانوں کے جمگٹھے میں بعض ناگوار اور غیر مناسب باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. ایسے موقع پر اسلام ہمیں غیر مناسب باتوں کو اچھالنے کی بجائے چھپانے کا درس دیتا ہے، لیکن ہم پردہ داری کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی والا مقدس ماحول بنانے کا حکم دیا ہے. اس پر مزید ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے جانیں گے، لیکن اس سے قبل نعت خوان طارق بیگ صاحب سے درخواست کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں درود پاک کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. جی طارق بیگ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو بھولیا تو ابو ذر بنا دیا. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی. میری دیکھی بالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی. ایک دینے والا ہے
ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ بلال حبشی ہوں یا اویس کرنی ہوں، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے نعت خان طارق بیگ صاحب نے نذرانہ عقیدت پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں۔ اب ہم آپ کے سوالات کی جانب آتے ہیں۔ علامہ صاحب، لندن سے قدسیہ بانو پوچھتی ہیں کہ اسلام ہمیں غیر مناسب باتیں اچھالنے کی بجائے چھپانے کا درس دیتا ہے، تو پھر ہم پردہ داری کیوں کرتے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں خودی کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہ روحانی مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ امت مسلمہ کی سہولت کے لیے قرآن حکومت میں اس کے جواب دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور ان کی سب سے بڑی انسان کو عزت والا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے تقدس کے بارے میں جو فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مومن کا دل جو ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ مقدس ہے، کہ اس کا جو ہے یہ جو غیبت کرنا، کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنا، اس کے اندر وہ عیب موجود ہو، اس کو سبھی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسی بات جو کسی کے ذمہ نہ ہو کہنا جو ہے وہ اس کی بہت بڑی قرآن میں آئی ہے۔ قرآن پاک میں اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے پوری صورت نازل ہے، اس میں ان چیزیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں، الٹا کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، یہ سارا قرآن نے اخلاق سکھایا ہے۔ اور اسی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس کے اوپر لوگ جو ہے دوسروں کی ٹرولنگ بناتے ہیں، یا کچھ اس قسم کی بات پردہ پوشی کے بجائے پردہ دری کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو ہم پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس سے گریز کریں، اس سے بہت بڑی وبا اور مصیبتیں آتی ہیں۔ بعض ایسی غیبتیں، بعض ایسی جو باتیں جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں وہ انسان کے کبیرہ گناہ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلا سوال برمنگم سے ریاض احمد چودھری کہتے ہیں کہ میری بیوی کو بہت بری عادت ہے کہ ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتی رہتی ہے، اگر منع کروں تو لڑنا شروع کر دیتی ہے، کوئی عمل، کوئی تعویذ عنایت فرمائے کہ بیوی کی اس بری عادت کو ٹھیک ہو جائے۔ پابندی کریں اور بیوی کو بھی تلقین کریں ذرا سختی کے ساتھ، جس طرح سے اور معاملات میں آپ کرتے ہیں تو ان کو نماز کی ترغیب کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سورۃ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جو ہے وہ ہلکے سے ان پر دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے گا۔ پھر میں عرض کروں کہ میری اس بہن کو بھی چاہیے کہ چغلی کرنا، پیٹ پیچھے لوگوں کی باتیں کرنا، وسپرنگ کرنا، یہ چھوٹے گناہ نہیں، یہ بڑے گناہ۔ پاکستان میں اس کی وجہ سے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ حکومتوں میں بہت بڑا تضاد ہے،
وہاں پر جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کو حق ہے تنقید کرنے کا، لیکن ایسی باتیں جو بالکل جھوٹی ہیں یا صرف زن کے بنیاد پر بھی ایسے ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب افغانستان کا اور پاکستان کی صورت میں جنگ ہے، یہ یہاں تک لوگ چل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا غلط کر کے اور ان دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ملک سے ایک دوسرے کے اوپر بمباری تک چل جاتے ہیں لوگ مسلمان ملک۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی بھی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور افغانستان کے جو بھائی ہیں ہمارے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایز اے بحیثیت مسلمان جو ہے وہ دوسرے کافروں کی باتوں پر نہ لگے، پروپیگنڈے کو نہ لگے کہ وہ پاکستان کے خلاف، جب تک کہ اس کو وضاحت نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی بھی حفاظت فرمائے۔ جی فرمائیے۔ جی علامہ عظیم جی، اگلا سوال ہے مانچسٹر سے اندلیب بٹ کہتی ہیں کہ میرے خامد اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں میری کمزوریوں کا ذکر کیے بغیر نہیں رہتے، اور گھر میں ان کا متعلق ہر بھلا کہتا رہتے ہیں اور عجیب بری عادت کا شکار ہیں۔ اس پر آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت چھوڑ رہا ہے، نہ ہی اپنی غلطی مانتا ہے۔ کوئی تدبیر، کوئی عمل بتائیں کہ خامند راہ راست پر آ جائے۔ جیسے کہ آپ نے دوسرے مسائل کو منا لیتی ہیں، تو ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ اس طرح سے وہ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو گھروں میں لڑائیاں فتنہ بازی پھیلتی ہے۔ اگر عورت چگلیاں کرے یا مرد کوئی بدخائی کرے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو اخلاق سمجھائے، رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حمیدہ یہ تھا کہ وہ اپنی ہماری امہات المومنین کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت حسن اخلاق کے ساتھ بات کرتے، اور ان کی بات کو سنتے اور ان کی فرمائش کو سنتے۔ اس طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کے پیالے میں پانی پیا تھا یا دودھ پیا تھا؟ اسی جگہ پہ اپنا جو ہے وہ لگاتے۔ کبھی کوئی یہ بھی اسلام ہے کہ اگر بیوی سے کوئی اس میں نمک زیادہ پڑ جائے تو بجائے اس کے اس کو ڈانٹ لے تو اس وقت صبر سے اس کے ساتھ تحمل سے بات کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت کی جگہ ہے، اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک دوسرے کی عزت ہے، توقیر ہے، تو اللہ گھروں میں ماحول اچھا بنانا چاہیے۔ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں کے اوپر جو ہے عبور حاصل کر کے پڑھائی کرنی چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اور بیوی کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھے، کیونکہ بیوی کو اللہ نے حقوق عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے نکاح جو ہے وہ اس کو نکاح کو پورے ایمان کا نصف ایمان قرار دیا، تو یہ آدھا ایمان آپ کا ہے، آدھا ایمان بیوی کا ہے، تب جا کے آپ کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ماحول اچھے پیدا کرے، آمین۔ جی ناظرین، ڈاکٹر علامہ جیم سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس دوران میں ہی نعت خواں جناب طارق بیگ صاحب سے گزارش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی طارق بیگ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں،
کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں اور سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ ناظرین اب دوبارہ آپ کے سوالوں کی طرف. ڈاکٹر علامہ عظیم جی بریڈ فورٹ سے نمان علی کہتے ہیں کہ بچے انتہائی نافرمان ہو گئے ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام تو دور کی بات، انہیں کے لیے بلاتے تک نہیں ہیں، اگر کوئی بات پوچھو تو بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنوں اور غیروں میں ہماری بدخوئیاں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. ہمارے لیے زندگی جہنم بن گئی ہے، ہم کیا کریں؟ کوئی تدبیر، کوئی عمل بتائیں تاکہ یہ معاملہ درست ہو سکے. جی علامہ جی. جو ہے اللہ تعالیٰ نے حفظ مراقب کا بہت خیال رکھا ہے. اللہ نے اپنے ساتھ شرک کرنے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اخلاقی طور پر سب سے بڑی پکڑ اگر گرفت اللہ کی ہو سکتی ہے تو وہ ہے والدین کی نافرمانی کی. والدین کی نافرمانی کرنا اسلام نے بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور اسی کے بدلے میں جو والدین کی اطاعت کرنے کا ثواب بہت بڑا قرار دیا گیا کہ والدین کی زیارت، اگر بوڑھے ماں باپ ہو جائیں تو ان کے چہرے کو دیکھنا اور ان کے خوشی سے ان کی خدمت کرنا ایک حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب قرار دیا گیا ہے. اور جو بچے اپنے والدین کی، اور اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں اب تو پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو اتنا ادب نہیں کرتے ہونا چاہیے تھا. لیکن میں یہ بس عرض کروں گا، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ آپ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی ہے جسے اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا پوری امت پر. یہ بہت بڑی سورت ہے. اس آیت کو اگر آپ سورت کو جو ہے آپ 3 دفعہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کے اوپر 3 دفعہ دہرائیں، تو پھر اس کے بعد ابو الاخر دوشی بھی پڑھے، تو
پانی پر بھی دم کرے اور بچے کے اوپر بھی دم کرے. اللہ ان کے دلوں کے اندر ہدایت عطا فرما دے اور تاکہ آپ کے گھر کے ماحول درست ہوں. کوشش کرے کہ آپ ان بچوں کو جب وہ بدتمیزی کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ اسی طور پر فور منہ کو نہ ڈانٹیں, تھوڑا خاموشی اختیار کریں. جب بچے کسی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوں, کھانا کھا رہے ہوں تو پھر ان کو ترتیب سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ ماں باپ کی نافرمانی صرف اسلام میں نہیں, یہ برطانیہ کے معاشرے میں بھی بہت بری سمجھی جاتی ہے, ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جو ہے ہم دعا کریں گے کہ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے, وہ نافرمانی سے باز رہیں. ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے چاہے وہ 5 وقت انسان نماز پڑھے, تہجد پڑھے, روزے رکھے, وہ اللہ کا نافرمان ہے, اس کی کوئی فائدہ نہیں ہو. جی لاما جی, اگلا سوال لیڈ سے نائلہ رضا کہتی ہیں کہ شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں, میں بے اولاد ہوں, ہم بہت سے علاج کرائے, کچھ نہیں ہوا. خامد بھی مایوس ہو کر جو ہے وہ باہر منہ مارنے لگا. کیا میں ماں بن سکتی ہوں؟ کوئی مجرب نسخہ وظیفہ بتائیں. تو یہ ہے کہ آپ سے پھر میں عرض کروں گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ سے رجوع کریں. جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے. دوسری بات اس کے لیے میں اکثر بیشتر اپنے بہنوں بھائیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھے, اس میں ایک چھوٹا سا کیونکہ امام میاں بیوی میں اگر کسی میں کوئی مریض نقص ہے تو اس کا علاج کرایا جائے, اس کو بتایا جاتا ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ اللہ کا عشق ذات ہے, یا مبدی ہو یا اللہ, یا مبدی ہو یا اللہ, یا حفیظ ہو یا اللہ, یا وکیل ہو یا اللہ. یہ اللہ کے اسم جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ کے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے, اللہم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اپنا فرد اور فرما دیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو بھی ہدایت دیں گے کہ وہ باہر جانے کے بجائے وہ آپ پر توجہ دے اور دونوں میں اپنے گھروں میں محبت پیدا ہو. آمین. جی لاما جی, اگلا سوال گلاسکو سے شیخ عامر کہتے ہیں کہ میری بیوی کو دورے پڑتے ہیں, ڈاکٹروں نے بہت علاج کیا, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں, جبکہ عامل کہتے ہیں کہ جادوئی اثرات اور سایہ ہے, مگر کسی کے علاج سے افاقہ نہیں ہوا. آپ کی بڑی شہرت سنی ہے, کوئی علاج فرمائیں اور میری بیوی کی حالت درست فرمائیں. پہلی بات نماز کا سہارا دیں, بیوی کو بھی کریں, اور آپ کی نمازوں میں کوئی خزانہ ہو اور 5 وقت نماز پڑھیں. ہر نماز کے بعد جو ہے 1 دفعہ آیت الکرسی اور جو ہے 3 دفعہ 4 کل پڑھ کر دم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم اور خبیر ہے, اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور کر دیں گے. آدمی کا حق ہے, اس کی کوئی شک نہیں ہے, کبھی کبھی کوئی قسم میں مسائل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو پابندی سے پڑھیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ 21 دن یا 41 دن پڑھیں گے تو یہ اللہ کا کرم ہو جائے. جی علامہ عظیم جی, ہمارے ناظرین آپ کی دعا کی بڑے زور و شور سے درخواست کرتے ہیں, آپ سب کے لیے دعا فرما دیجیے. میں آج تمام ناظرین سے ایک یہ بھی درخواست کروں گا کہ جب دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں, کیونکہ اللہ علیم الخبیر ہے, اپنے بندے کی وہ ہر بات سنتے ہیں, چاہے کوئی ولی اللہ ہو یا کوئی بہت گناہ گار ہو. اس لیے جب بھی آپ اپنے لیے دعا کے لیے کریں, اپنا یقین اللہ سے موقف کرے کہ میرا اللہ گناہ گار کی دعا سنے گا. سب سے پہلے جو ہے اللہ کی تعریف, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام, پھر اپنے گناہوں کا جو ہے وہ ادراک کرتے ہوئے, گناہ گار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے آجزانہ طور پر اللہ سے معافی مانگے, اپنے لیے, اپنے اہل اولاد کے لیے, پھر والدین کے لیے, اور پھر پوری دعا جو بھی آپ کی حاجت ہے پوری کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا سنیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. اللہم صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک الخلق كلهم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث
ومن عذابك استجير لا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين ولا اقل من ذلك واصلح لي شاني كله. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم ارزقنا خشيتك واسكن قلوبنا محبتك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك ولرحمتنا واحوانا فيما تحب وترضى. اللهم استعمل بسنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان ہمارے تمام صحیح کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے والدین قریبین ہمارے اے اللہ اہل و عیال کے تمام صحیح کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ پوری امت محترمہ پر رحم فرما دے. اے اللہ دنیا کے اندر امن قائم فرما دے. غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ ان کی قدرت غیب کے ساتھ مدد فرما. اور یہ جنگ بندی جو ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے جنگ بند ہو جائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی ملک جنگ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں اللہ وہاں پر ان کو جنگ بندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. خصوصاً افغانستان اور پاکستان جو مسلمان ملک ہیں اس میں اے اللہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دوسرے ایسے لوگ جو ہے بھڑکاتے ہیں. خاص طور پر افغانستان جو ہے ہندوستان کے پیچھے لگ کے پاکستان کے ساتھ جو حملہ سرائی کرتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرے. پاکستانی حکمرانوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جنگ کی بجائے ہم امن کا راستہ اپنائیں اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمان کو انسانیت پر رحم فرمائے. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے اس پروگرام میں بہت سے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر اور ٹیلی فون کر کے دعاؤں کے لیے درخواست کیا. اے اللہ تو ان بندوں اور بندیوں کے ناموں کو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں. اے اللہ میں سیاہکار ہوں تیرا بندہ ہوں. اپنے لیے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے بھی مجھے درخواست کی ہے دعا کے لیے مجھے اس قابل سمجھا ہے. اے اللہ تو اپنی شان سے میری عزت اور لاج رکھ لے اور ان سب کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ ان کی غیر سے مدد فرما. اور اب پھر سنا ہے کہ پاکستان میں دریاؤں میں پانی دوبارہ بھارت نے چھوڑ دیا ہے. اللہ تو ہمارے مسلمانوں کی پاکستانیوں کی مدد فرما اور اے اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق فرما. اور ہم جو میرے عاجز کے ساتھ جو دوست احباب عظیم جی ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ مل کر سلاد روزگان کی جو مدد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی مدد فرما اور اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ خلقہ ونور عرشہ ونظر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ. یا اللہ سارے بیمار جو ہے ان کو شفا عطا فرما اور اے اللہ جو فوت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں عطا فرما. صلی اللہ تعالی. جی شکریہ. جی ناظرین اس روح پرور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہم چلتے چلتے نائب خوان جناب محترم طارق بیگ صاحب سے درخواست کریں گے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرتے جائیں. جی بیگ صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ان کی گلیوں میں گھوم کر خاک مدینہ چوم کر نعت نبی سنائیں گے
آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبی اللہ صلی علی محمد وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی تجھ کو کیا غم ہے اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے امان ہے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی